الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اگر آپ توجہ سے اس کو سماعت کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس جہاں بھی آ جائے، عربی کا قاعدہ اور قانون یہ ہے، اس جہاں آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اذکر، یعنی یاد کر۔ عربی کا یہ اصول یاد رکھیں، جہاں آپ کو پہلے وَإِذْ آ جائے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا۔ اس میں اس جہاں بھی آئے گا، عربی کو اصول کو یاد رکھیں، اذکر اس میں چھپا ہوا ہوگا، یعنی اللہ فرمائے گا یاد کرو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اے میرے محبوب جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے۔ اذکر یاد کر اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی خاص وجہ یا خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہو، یعنی ہم کہیں بھئی یاد کریں پچھلے سال فلاں جگہ محفل ہوئی تھی، اذکر ہم اس کو کہیں گے جو وہاں اس سال موجود ہوگا، جو وہاں پر موجود ہوگا اس کو کہا جائے گا اذکر یا وَإِذْ، یعنی آپ وہاں موجود تھے اور یہ واقعہ پیش آیا، آپ کو یاد ہے؟ اذکر یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب آپ یاد کریں وہ بات جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ محبوب نے یہ بتایا، محبوب جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا اس وقت آپ بھی موجود تھے۔
اسی طرح اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارامانا دیکھنا، ترامانا دیکھنا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ جو ہاتھی والا اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے، جب ابابیل آئے تھے، ابرہا کے لشکر پر کنکریاں پھینکی تھی اور وہ ختم ہو گئے تھے، ہاتھی بھی مر گئے تھے، بندے بھی سب، وہ ابابیل اللہ نے وہ پورا واقعہ یہ سورہ فیل نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو جب اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت بھی میرے محبوب جلوہ گر ہیں، اور جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ آیا، محبوب اپنی والدہ کے شکم عطر میں، بطن عطر میں جلوہ گر ہیں اور وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، تبھی اللہ فرمائے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو جو نبی ماں کے بطن کے اندر بھی واقعات کو دیکھتا ہے وہ اپنی مزار کے اندر یہ واقعات کیوں نہیں دیکھتا؟ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ جہاں یہ از آئے، اذکر کا معنی دیتا ہے، ترا کا معنی دیکھا، پتہ چلا میرے آقا کو اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے نور آپ کا تخلیق فرمایا، پھر جو جو واقعہ آتا رہا میرے آقا دیکھتے رہے، میرے آقا دیکھتے رہے، تو پتہ چلا کہ جب یہ دنیا نہیں تھی میرے آقا موجود تھے، اب دنیا بن گئی تو میرے آقا معدوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو محبوب جب آپ کے رب نے، اب دیکھیں فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم، عقیدے کی بات میں عرض کر دوں، کوئی پڑھانے اور سمجھانے کی غرض سے بات کرے تو کافر نہیں ہوتا، ورنہ بعض چیزیں ایسی ہیں سچ مگر بیان کر دو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مثلا یہ خنزیر، یہ کتا، یہ ساری ہیں تو مخلوق، لیکن جب کوئی اپنے خطاب میں اور تقریر میں سمجھانے اور پڑھانے کی غرض نہ ہو، ویسے یہ کہہ دے کہ فلاں جانور کا رب، تو وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تم نے خسیس اور اتنی ناپاک چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کیوں پیش کی ہے؟ اگر تم نے پیش کرنا ہے تو جب میں کہتا ہوں فلا و رب کا، محبوب تیرے رب کی قسم، اذ قال ربو کا، اگر مجھے یہ میں جو کہتا ہوں تیرے رب کی قسم، تیرے رب نے یہ کہا تو مجھے رب محمد کہلانے میں خود فخر محسوس ہوتا ہے، تو مجھے کہنا بھی ہے تو رب محمد کہا کرو، کیونکہ جب کوئی رب محمد کہتا ہے تو میں فرحت کا اظہار فرماتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے، یہ الفاظ اس طرح بولنے پاک ہیں، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تو اللہ نے یہ بتایا کہ مجھے تیرا رب کہلانے میں، جو تیرا رب کہلانے میں مجھے لذت آتی ہے وہ کسی اور کا رب کہلانے میں نہیں آتی۔ عزیزان محترم، اچھا پھر جو تیرا ہو جائے اس کو میں اپنا کہہ دیتا ہوں، توجہ ہے، یہ تقریر تھوڑی سی مشکل ہے، میں اس کو آسان کر کے لفظوں کو چن چن کے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ کوئی مولوی بھی فتویٰ نہ لگا دے، تو کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں آپ کو سمجھانے کی غرض سے بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ ان چیزوں سے، ان شانوں سے پاک ہے۔ فرمایا کہ جو تیرا ہو جائے محبوب میں اس کو اپنا کہتا ہوں، کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کر محبوب جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا، یہاں صرف ملائکہ ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ جب
اللہ اور اس کے سارے فرشتے، یہاں صرف ملائکہ، یہ نہیں فرمایا اس کے ملائکہ، یہاں فرمایا محبوب اللہ اور اس کے سارے فرشتے، یہ اس کے فرشتے، یہ اذ قال ربک للملائکہ میں اس کے فرشتے نہیں ہے، اس میں ملائکۃ میں اس کے فرشتے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب جو تیری تعظیم کرے، جو تیری تعریف کرے، جو تیری حمد ثنا بیان کرے، جو تیرے ہر وقت محبت کے گیت گائیں، جو ہر وقت تجھ پر درود پڑھے، میں ان کو اپنا کہتا ہوں، وہ ہیں ہی میرے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو جو نبی کے ہیں وہ خدا کے ہیں، اور جو نبی والے ہیں وہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو درود و سلام والے ہیں وہ میرے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے۔ اچھا یہاں ملک ایک فرشتہ، ملائکہ کافی سارے فرشتے، ملائکتہ سارے فرشتے، کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جو نبی پر درود نہ بھیجتا ہو۔ یہ نقطہ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ دیکھیں میری طرف عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نائب بنانے والا ہوں۔ انی میں جاعل بنانے والا، فی زمین پر، ارض فی الارض زمین پر میں نائب بنانے والا ہوں، زمین پر میں نائب بنانے والا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، نائب بنانے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی مجبوری کے تحت کسی بندے نے کسی دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، مثلا کوئی وزیر اعظم بہت مدت تک کے لیے کہیں جاتا ہے تو اس کے قائم مقام وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ تو نائب تو تب بنایا جاتا ہے کہ جب کسی نے کہیں جانا ہوتا ہے، اور نائب تو تب بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی موت آنی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا کوئی بندہ اس عہدے کا فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پر نائب بنایا جاتا ہے۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کام کا بوجھ زیادہ ہو، اکیلا بندہ جو ہے نا کام نہیں کر سکتا، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کے نیچے 3600 وزیر اور ہوتے ہیں، کوئی وزیر داخلہ، کوئی وزیر خارجہ، کوئی مذہبی امور کا وزیر، کوئی مختلف، یہ نائب بنا دیے جاتے ہیں کہ ایک بندہ اتنے کام نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے نائب بنا دیے جائیں، اس کے نائبین بنا دیے جائیں۔ تو یہ جو 3 صورتیں نائب بنانے کی ہیں، اللہ تو ان سے پاک ہے، اللہ فوت ہونے سے پاک، اللہ کہیں آنے جانے سے پاک، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور اللہ آتا نہیں، اللہ جاتا نہیں، اللہ فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہیں میں ہوں، جہاں تم ہو وہیں میں ہوں، میں تو تمہارے ساتھ رہتا ہوں، میں کہیں آتا جاتا نہیں۔ تو پھر میرے مالک یہ نائب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو انسان ہے یہ گندہ مندہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیوز و برکات کو، انوار و تجلیات کو یہ ڈائریکٹ لے نہیں سکتا، یہ جل کے راکھ ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا درمیان میں ایک ایسا نائب بناؤں جو مجھ سے فیض لے اور میری مخلوق میں تقسیم کرے، جس میں نورانیت بھی ہو، جس میں بشریت بھی ہو، یہ نورانیت اور بشریت دونوں جہتیں رکھتا ہو، اس کو نائب بناتے ہیں۔ تو نائب میں نے آدم کو بنایا، مگر یہ یاد رکھے میرے خلیفہ اعظم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کو عز کا معنی تو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ کبھی نہیں بھولے گا زندگی بھر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تیرے رب کی قسم، یہ بار بار اللہ فرماتا ہے تیرے رب نے یہ کہا، تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے رب نے، محبوب تیرے رب نے، محبوب تیرے رب نے، یہ تیرا رب کیوں اللہ فرماتا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے لوگوں کو بتا دوں کہ بنانے والا اعلیٰ تو بننے والا اعلیٰ، بنانے والا عرفہ، بننے والا عرفہ، اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک قانون ہے، کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، تو جو جس کا محبوب ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو محبوب ہے،
میرے محبوب تو حضور ہیں، لہذا یہ مجھے اتنے پیارے ہیں، جب بھی کوئی بات کرنی ہو ان کیا کہو کہ مجھے رب محمد کہو، مجھے رب محمد کہو۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا، حضرت بابا فرید الدین کسی ایک کے پیر نہیں، لاکھوں کے پیر تھے، مگر کہا جاتا ہے صابر کے پیر، نظام الدین اولیاء کے پیر۔ تو کہا جو محبوب ہوتے ہیں وہی محبوب بنائے جاتے ہیں، اور جو محبوب بننے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر اس یار کی نسبت بھی محبوب کی وجہ سے ہوتی ہے، اور محبوب کی نسبت بھی اس یار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انی کے الفاظ آپ کو ملیں گے، انا کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے انی، اور کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا اعطیناک الکوثر، کہیں انی اور کہیں انا۔ یہ جو صوفیہ میں نہیں کہتے، اس کا سبب یہی انی اور انا کا راز ہے کہ میں کہنا اس کی شان ہے، اب جو میں کہے گا مارا جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ انی اور انا میں یہی راز، اللہ نے انی فرمایا میں، اور آنا زوردار میں، اب کوئی اور یہ کہے گا مارا جائے گا۔ بات کو سمجھے، اب جو یہ جملہ کہے گا مارا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں نا تیرے ہوں دے سون دے محبوبہ میں کافر ہاں جے میں ہوا، کہ محبوبہ آپ ہی ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہی وجہ تھی، جب انی اور انا کا راز انسان کو سمجھ آ جاتا ہے پھر وہ میں کے چکر میں نہیں رہتا۔ اور اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انا ارسلناک شاہدا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ انا جو ہے یہ زبردست، میں نے یہ کیا، میں نے حاضر ناظر بنا کے بھیجا، میں نے محبوب تمہیں کوثر عطا فرمایا، میں نے محبوب تمہیں شاہد بنا کے بھیجا۔ اب جو بھی انی یا انا کے راز کو پا جاتا ہے وہ میں نہیں کہتا، وہ تو ہی تو کہتا ہے، اور جو کہتا ہے میں وہ مارا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے اچھا ہوں، تو کہا خیر والے تو اچھے ہوتے ہیں مگر یہ مارا کیوں گیا؟ کہا اس نے آنا لگا دیا، تو جو آنا کہہ دیتا ہے میں کہہ دیتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ صوفیہ میں نہیں کہتے، وہ تو ہی تو کہتے ہیں۔ اتنے زور کا نقطہ بیان کیا آپ نے، اتنی ہلکی، سبحان اللہ۔ یہ میں جو بھی رکھے نا تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ میں جس نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا زمین پر نائب بنانے والا ہوں، تو جو زمین پر خدا نائب بنائے اور جو خدا کا نائب ہو اس کا جو انکار کرے وہ تو شیطان ہے، اور جو میرے محمد عربی کے نائب صدیق اکبر کا انکار کرے، جو فاروق اعظم کا انکار کرے، جو عثمان غنی کا انکار کرے، جو حضرت مولا علی کا انکار کرے، تو یہ قرآن نے بتا دیا کہ جو اللہ نے نائب بنایا ہے تو جو نائب کا انکار کرے وہ شیطان ہے، اور جو ابو بکر صدیق کا انکار کرے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ جس کو نائب بنائے تو جو اس کا انکار کرے وہ بھی مارا گیا، اور جس کو میرے آقا اپنا نائب بنائے اور جو اس کا انکار کرے۔ اچھا شیطان نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار، میں بنایا گیا ہوں آگ سے، وخلقتہ من طین، اور یہ بنائے گئے ہیں مٹی سے۔ آدم کے بارے میں یہی کہا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں۔ تو اب مٹی سے جو بنتا ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے مٹی سے بننے والا بشر جس نے کہا اس کو شیطان کہتے ہیں، اور اب جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ اس کو ذریت اس کو کہتے ہیں۔ آج تو سے تھکے بیٹھے ہوئے، کیا وجہ؟ زوردار کو سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو اللہ نے نورانیت اور بشریت کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بندہ بشریت کا اطلاق کرتا ہے کہ مٹی کی نسبت محبوب کی طرف کرتا ہے وہ نظریہ شیطانی رکھتا ہے، اور جو نبی کو نور اور بشریت دونوں سمجھتا ہے وہ نظریہ رحمانی رکھتا ہے۔ بشریت پردہ ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی، بشریت
پردہ ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ جب میں اپنی روح کو داخل کروں تو پھر تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اب جس نے ظاہری وجود کو دیکھا وہ بشریت کے پردے میں گم ہو گیا، جنہوں نے بشریت کے پردے میں نور کو دیکھا وہ ملائکہ بن گئے۔ جس نے نور کو دیکھا وہ ملائکہ بن گئے۔ عزیزان محترم، بشریت بھی پردہ ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر الناس عرف اللہ ما عرف رسول اللہ لأن حجاب البشریہ غطا ابصارہم، اکثر لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکے، کیونکہ بشریت کے پردوں نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ وہ تو پردہ دیکھتے رہے، پردے والے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن کہتا رہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، ارے وہ ظاہری طور پہ اس وجود کو دیکھتے رہے، اندر جو نور تھا وہ روح کا جو معاملہ تھا اس کو دیکھ نہیں سکے۔ ارے جنہوں نے ظاہری طور پہ اس کو دیکھا وہ صف شیطانی میں کھڑے رہے، جس نے ظاہر کے ساتھ باطن کی حقیقت اور نورانیت کو تکا وہ صف اولیاء تک پہنچ گئے۔ نورانیت بھی ایک پردہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا کہ دیکھوں تو صحیح حقیقت محمدیہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَلْفُ حِجَابٍ مِّنَ النُّورِ، میں نے دیکھا کہ 1000 حجابات نور میرے آقا علیہ السلام نے سیرے کی طرح سجائے ہوئے ہیں، اور جہاں تک پوری دنیا کی انتہا ہے میرے آقا علیہ السلام کے نور کی ابتدا ہے۔ اب فرماتے ہیں حجاب من نور، 1000 نور کے پردے تھے، جو اس کے قریب ہوتا جل جاتا، تو میں اگر اس پردے کے قریب جاتا، بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں جل جاتا، کہ نور کے بھی پردے ہوتے ہیں، صرف کپڑوں اور دیواروں کے پردے نہیں ہوتے، نور کے بھی پردے ہوتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے کبھی بجلی کی تار دیکھی ہے؟ دیکھی ہے نا، اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر تانبے کی ایک تار ہوتی ہے، پلاسٹک کی تار وہ بھی ایک پردہ، پھر تانبا وہ بھی ایک پردہ، اور پھر جب اس کے اندر سے کرنٹ گزارا جاتا ہے تو پھر جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو جب ایک پلاسٹک کی تار کے اوپر تانبے کی تار کے اوپر پلاسٹک کا پردہ، پھر اس کرنٹ کے اوپر پھر تانبے کا پردہ، جب اتنے پردے ہیں یہ پردہ ہٹا کے ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو تمہاری جان چلی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب پر یہ حجاب بشریت ڈالا، اگر کوئی حقیقت محمدیہ کے قریب ہوتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا، یہ پردے اسی لیے ڈالے گئے ہیں۔ اب کوئی کہے جی بجلی کی تار کے اوپر جو پلاسٹک ہے میں اسی کو تار مانتا ہوں، اس کو کہا جائے گا نہیں تم نے اس کو تار نہیں ماننا، ذرا اس کو ہٹاؤ تو صحیح، آگے تمہیں تانبے کے تار ملے گا، پھر تانبے کا تار بھی کچھ نہیں ہے، یہ جو کرنٹ گزر رہا ہے یہی سب کچھ ہے، ذرا اس کو ہاتھ تو لگا کے دیکھو۔ جب تم کیسے انسان ہو، ویسے تصوف سمجھتے ہو، ویسے تم عقل و خرد رکھتے ہو، مگر تم تار کو بغیر حجاب کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو بغیر حجاب کو حقیقت محمدیہ کے کیسے تم سمجھ سکتے ہو؟ تبھی تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک قابل توجہ بات یہ ہے، میں پہلے بھی 2-4 دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ شیطان جو ہے نا سب سے پہلا کافر ہے اور سب سے پہلا گستاخ ہے، کیونکہ ہر کافر نے دنیا میں کفر کیا، گستاخی کی، مگر اس بدبخت نے تو جنت میں ہی گستاخی کی اور جنت میں ہی کفر کیا۔ سوال ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کافر اور اتنا بڑا گستاخ، تو پھر اس کا نام جگہ جگہ کیوں لیا جاتا ہے؟ ایک سوال بنتا ہے نا، یہ اتنا بڑا کافر ہے، اب جب قرآن پڑھتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جب اللہ کا حکم ہے قرآن پڑھا جائے تو پہلے تم یہ کہا کرو اے اللہ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، پہلے شیطان کو مردود کہو پھر قرآن پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن تو کلام الہی ہے، مگر پہلے شیطان کی سروس کرنا پھر قرآن پڑھنا، یہ تو قرآن سے حکم ہے۔ اللہ نے بتایا تم اس نقطے کو سمجھتے نہیں، پہلے جو نبی کا دشمن ہے، جو میرے نائب کا دشمن ہے، جس نے بشریت کو دیکھا ہے، نبی کی نورانیت کو نہیں دیکھا، پہلے اس کی سروس کرو، اس کو برا جانو، اس کی مرمت کرو۔ جس طرح تم نبی کے دشمن سے بغض بڑھاتے جاؤ گے میں تمہارے سینے میں نبی کی محبت بڑھاتا جاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یہی وجہ ہے کہ جو ہر ایک سے ملتے ہیں وہ لوٹے کہلاتے ہیں، اور جو شیطان کو شیطان سمجھتے ہیں، بد مذہب کو گستاخ سمجھتے ہیں، اس کو منہ نہیں لگاتے، ان کے سینے بھی چیک کر کے دیکھیں، ان کے سینے بھی آپ کو مدینے نظر آئیں گے۔ تبھی تو یہ کہتے جی اعلیٰ حضرت اتنے سخت تھے، خدا کی قسم وہ سخت نہیں تھے، انہوں نے یہ قرآن پر عمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلام میرا پڑھو، طبیعت شیطان کی صاف کرو، کلام میرا پڑھو، مذمت شیطان کی کرو، کہ جو بد مذہب ہے، نبی کی عظمت کو نہیں مانتا، وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، پہلے اسے مردود کہو، پہلے اسے بے ایمان کہو، پہلے اسے شیطان کہو، پہلے اسے ابلیس کہو، پھر قرآن پڑھو، پھر قرآن کا فیضان تمہارے سینے میں آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب تک اعوذ باللہ نہ پڑھیں، قرآن کے اندر وسوسے آتے رہتے ہیں، قرآن کی جو تلاوت ہے اس درجے تک نہیں پہنچتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی عمل کیا ہے۔ آپ قاطع رافضیت بھی ہیں، خارجیت بھی ہیں، قادیانیت بھی ہیں، منافقت بھی ہیں، آپ نے سب کے اوپر سختی فرمائی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج تک ہر جگہ اعلیٰ حضرت ہو رہی ہے۔ جب تک نبی کے دشمنوں سے تمہاری بغض بڑھتا جائے گا تو نبی کی محبت سینوں میں بڑھتی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آج تقریر کچھ علمی ہے، آپ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اب میں نے یہ مضمون چھیڑ دیا، میں اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا۔ ایز سے اذکر تک تو لے گئے ہیں آپ کو، اذکر سے ترا تک تو لے گئے ہیں، ترا سے ارا تک تو لے گئے ہیں، اب آگے بھی منزلیں طے ہوتی جائیں گی نا۔ اب چھوڑ نہیں سکتا، اس کو موضوع کو بیان کر کے ہی چھوڑیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب بات آگے آئے گی، اگلی بات جو میں جہاں آپ کو یہ سفر طے کروا رہا ہوں وہ بات آگے ہے۔ اچھا، جاعل معنی ہوتا ہے بنانے والا، اور مجعول ہوتا ہے بننے والا۔ مجعول کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مجعول کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی قسم ہوتی ہے مجعول بہی، اور دوسری ہوتی ہے مجعول فی، اور تیسری ہوتی ہے مجعول لہو۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ مجعول بہی، مجعول فی اور مجعول لہو۔ مجعول فی جو ہوتا ہے، مجعول بہی جو ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ لا تعداد ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ اور جو مجعول فی ہیں، جس وقت اور جس جگہ بنایا گا، کوئی پاکستان میں بنا، کوئی امریکہ میں بنا، کوئی سعودیہ میں بنا، کوئی ہندوستان میں بنا، کوئی کہاں بنا، کوئی کہاں بنا۔ اور مجعول لہو جو ہوتا ہے، جو اس کے لیے بنا ہو اور جس کے لیے کائنات بنی ہو، اس کو مجعول لہو کہتے ہیں، اور جس کے لیے کائنات بنی ہو اس کو مجعول لہو کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے فرمایا انا وانت وما سوا ذلک خلقتہ لاجلک۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے، اے میرے محبوب، میرا مقصود اور مطلوب تو ہے، یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، لِأَجَلِكَ، تمہارے لیے بنائی ہے، لِأَجَلِكَ، تمہارے لیے بنائی ہے، لِأَجَلِكَ، تمہارے لیے بنائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ لِأَجَلِكَ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، لِأَجَلِكَ، محبوبت آپ کے لیے، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لِأَجَلِكَ، یہی وجہ ہے مجعول بہی بے شمار، مجعول فی بے شمار، مجعول لہو ایک۔ کیوں؟ بنانے والا ایک، بننے والا ایک، بنانے والا بے مثال، بننے والا بے مثال، بنانے والا لا زوال، بننے والا لا زوال، جیسا وہ ایک ویسا یہ ایک۔ اسی لیے تو خواجہ صاحب نے فرمایا ہیک دی دم دم سیکے، ہیک کو جڑا لو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ عزیزان محترم، اگلی بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، وہ ترجمہ ہی غلط کرتا ہے۔
انی میں جائل بنانے والا فی الارض زمین پر خلیفہ خلیفہ. اس میں اپنا کہاں ہے؟ نہیں سمجھ آئی. علماء بیٹھے اگر اللہ فرماتا انی جائل فی الارض خلیفۃ لی، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو لی ہوتا تو اپنا نائب بنانے والا ہوں. یہاں فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. ایک مثال یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خلف، ایک ہوتا ہے سلف. میرے بزرگ میرے سلف ہیں، مجھے خلافت ملی، میں ان کا خلف. میرے مرشد اپنے پیر کے خلف، ان کے مرشد ان کے سلف. سلف اسلاف سے ہے. اب دیکھیں نا، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اس کا معنی ہے اسلاف کے طریقے پہ چلنے والے. ادھر بزرگوں کو مانتے نہیں، ادھر سے سلفی ہیں جی. ہے کراڑی تے نا غلام فاطمہ. نہیں سمجھے؟ میں کہ تم سلفی اسلاف والے تو نہیں ہو. البتہ یہ بچے جو خود فوٹو بناتے ہیں اس کو سیلفی کہتے ہیں. سیلفی کو سیلفی کیوں کہتے ہیں؟ جو خود بنے. میں نے کہا جو خود بنے ہیں وہ سلفی، جو اسلاف والے وہ سلفی نہیں ہے. جو اسلاف والے وہ سلفی نہیں ہے. اسلاف والے تو ہم ہیں. نہیں سمجھے؟ تو سلف اور خلف، تو جو سلف ہوگا وہ پہلے ہوگا، جو خلف ہوگا وہ بعد میں ہوگا. میں نے نائب ہونے کی شرائط پہلے بیان کر دی. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، آنے سے، جانے سے، فوت ہونے سے، مکان بدلنے سے. اللہ پاک ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہیں وہ ہے. تو یہ سلف اور خلف، اس کو ذرا سمجھیں. خلف بعد میں ہوتا ہے، سلف پہلے ہوتا ہے. یہ خلیفہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ نہیں، یہ میرے آقا کے خلیفہ ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری. توجہ ہے. میں امام شارانی کو پڑھا کرتا تھا، پڑھتا ہوں. تو ایک دن میں نے کتاب پڑھی تو میں نے امام شارانی کو پڑھا. امام شارانی سے کسی نے سوال کیا، حضرت بڑے لوگ طریقت میں آتے ہیں، تصوف میں آتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ناکام رہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے اسم اعظم کو سمجھا نہیں ہے. اگر ان کو اسم اعظم سمجھ آ جائے وہ کامیاب ہو جائیں. شارانی کیسے سمجھ کیسے آئے گا؟ پھر اسم اعظم کیا ہے؟ اس نے کہا مرید کے لیے اسم اعظم اس کے یار کا نام ہے، خلیفہ کے لیے اس کے سلف کا نام اسم اعظم ہوتا ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہتے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے نظر جانے جانا کے نام پر پڑی، پھر 300 سال توبہ توبہ کرتے رہے، پھر اسم اعظم کام آیا، اپنے یار کا نام لیا، جن کے خلف تھے ان کا نام لیا، تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا. اللہ نے فرمایا اے آدم، اس نام کے وسیلے سے تو نے اپنی بخشش مانگی ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم قیامت تک اپنی اولاد کی بخشش مانگتا تب بھی اس نام کی وجہ سے تجھے عطا کر دیتا. نہیں سمجھ آئی؟ پوچھا گیا نا کیف عرفت محمدن، کیسے پہچانا؟ اے آدم کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ محمد الرسول اللہ، حوروں کی رخساروں پہ محمد الرسول اللہ، جنت کے درختوں پر محمد الرسول اللہ. اچھا ایک گال دسا تو کوئی وہاں بھی کہنا ویسے جنت ہے. پتہ ہے کیوں؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جب بندے کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو جنت کے دروازے پہ تو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اپنے محل بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں فلاں منزل، گیلانی منزل، سادات منزل، بلوچ منزل. کیا مطلب؟ یہ فلاں کا گھر ہے تو دروازہ جنت پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ. کہا یہ رسول اللہ کا گھر ہے تو تم تو کہتے ہو خدا کے علاوہ کسی کا نام آ جائے تو شرک ہوتا ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. نہیں سمجھ آئی؟ ہم رسول اللہ کے جنت ہیں. جوتے مار کے کہا تمہیں اس سے کیا نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. کیونکہ گھر جو میرے آقا کا ہے، پھر جو بھی اس گھر والے سے محبت کرے گا وہی جنت میں جائے گا. آپ کہیں گے جی یہ تو انداز خطابت ہے. نہیں، میرے آقا نے فرمایا من احبانی
کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو پھر یار کا نام اسم اعظم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو یار کے اسم کو چھوڑ دے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور جو یار کے جسم کو چھوڑ دے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو اپنے شیخ سے دور ہو جاتا ہے وہ پھر شیطان کی طرف مارا مارا پھرتا ہے، وہ منزل کو تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ قرآن وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جب میں کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مذاق نہیں ہے، جس دل کیا جا کے کسی کا مرید ہو گیا، دل کیا ہٹ گیا، یہ تماشا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جناب والا ہم آتے نہیں، کہا آتے نہیں کا کیا مقصد ہے؟ وہ تمہیں آنے ہی نہیں دیتا، نہیں سمجھے؟ 4 پرندے ایسے ہیں جو صوفی ہیں۔ کتنے پرندے ہیں؟ 4 پرندے صوفی ہیں۔ سب سے پہلے مرغابی۔ مرغابی کو آپ نے کبھی دیکھا ہو؟ وہ پانی کی تہہ میں چلی جاتی ہے، جب نکلتی ہے پر اس کے خشک ہوتے ہیں۔ کس کی گاڑی ہے یہ؟ مرغابی پانی کے نیچے چلی جائے، جب بیر نکلتی ہے پر اس کے، سنتے تھے یار کا گھر عرش بری ہے، جب دیکھا نہ مکان ہے نہ مکی ہے، مازاق کا سرما ہے آنکھیں بھی کھلی ہے، بیٹھا ہے بازار میں مگر پردہ نشی ہے۔ نہیں سمجھے؟ بیٹھا ہے بازار میں مگر پردہ نشی ہے۔ حضرت وہ کیسے آیا تھا؟ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے مرد وہ ہوتے ہیں بیٹھے بازار میں ہوتے ہیں، ہوتے خیال یار میں، ہوتے بازار میں ہیں، رہتے خیال یار میں۔ مرد بنو رہو دنیا میں، ہتھ کار ول دل یار ول۔ ایک مرغابی اور دوسرا ککنیس، جس کو آپ گھگی کہتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت ککو ککو کی آواز آ رہی ہوتی ہے صبح صبح۔ یہ گھگی، یہ درویش ہے۔ کیسے درویش ہے؟ یہ ایک دن بیٹھ کے اللہ 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 ضربے لگاتی ہے، اتنا ضربے لگاتی ہے جل کے راکھ ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ جب یہ جلتی ہے گھونسلے میں پڑی رہتی ہے، پھر ایک دفعہ بارش آتی ہے، راکھ پانی سے چلی جاتی ہے بہہ کے، اندر سے ایک انڈا ٹوٹتا ہے، پھر نئی گھگی نکلتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہی ہے خلف اور سلف کی بات۔ ایک اللہ اللہ کرتے چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر اگلا آ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ اگلا آ جاتا ہے، یہی آتے گئے چلتے گئے۔ اسی کو تو شجرہ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ لکڑی جلی بنی کوئلہ، کوئلہ جلا بنی راکھ، یہ پاپن جندڑی ایسی جلی نہ کوئلہ رہی نہ راکھ۔ جلنا پڑتا ہے، جو یار کے عشق میں نہیں جلتا وہ کچھ نہیں رہتا۔ حضرت پیر بابو جی رحمت اللہ علیہ، تاجدار گولڑا کے عظیم جانشین، وہ انجن سے پیار کرتے ہیں، ٹرین کے انجن سے پیار کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کسی نے پوچھا حضور انجن سے کیوں؟ ایک صوفی کا اپنا خیال ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے۔ دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا سے غافل کر دے، اور جو چیز خدا کی طرف لے جائے اس کے اندر بھی کوئی کرنٹ ہوتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا آپ انجن سے، ٹرین کے انجن سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اس کے اندر کچھ باتیں درویشوں والی ہیں، اس لیے پیار کرتا ہوں۔ حضور والا انجن میں کون سی درویشی کی بات آ گئی؟ فرمانے لگے خود جلتا ہے دوسروں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، خود جلتا ہے دوسروں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور پھر سیدھا جاتا ہے، راستہ بدلتا نہیں، چلتا رہتا ہے۔ جس سمت چل پڑا نا، پھر وہ مرکز کی طرف جاتا ہے، پھر راستہ بدلتا نہیں، مڑتا نہیں، موڑ نہیں ہے، سیدھا جاتا ہے، سیدھا جاتا ہے، سیدھا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے کمال بات یہ ہے، اس کے ساتھ اے سی کا ڈبہ لگ جائے، پارلر کا ڈبہ لگ جائے، بزنس کلاس کا ڈبہ لگ جائے، اکانومی کا ڈبہ لگ جائے، لے کے مکمل طور پہ منزل مقصود پہ ایک ہی ٹائم جاتا ہے۔ اس میں امیر اور غریب کی بات ہوتی نہیں۔ یہی کوئی امیر آ جائے ولی کی شان ہوتی ہے، غریب آ جائے سب کو یکساں محبت کرتا ہے، اس میں کوئی قید ہوتی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، پھر ایک اور پرندہ ہے جس کا نام ہے کونج۔ کونج، کونج کیا ہوتی ہے؟
لائن بنا کے جا رہی ہوتی ہے، وہ جب چلتی ہے نا تو وہ اس جگہ پہ انڈے اتارتی ہے، 1000 میل دور چلی جائے تو جب تک وہ توجہ اس انڈے پہ نہ رکھے اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ تو تصوف میں کہا کوئی اپنے یار کے آستانے پہ آ نہیں سکتا جب تک وہ توجہ نہ کرے یہ آیا نہیں۔ وہ توجہ شیخ کی کھینچ کے اس کو یار کے آستانے پہ لے آتی ہے۔ تو کہا کونج کی توجہ سے نئی زندگی مل سکتی ہے تو مرشد کی توجہ سے نئی زندگی کیوں نہیں ملتی؟ یہ درس تصوف میں آئے ہوئے ہیں آپ، اگر آپ کو یاد ہو تو درس تصوف میں آئیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام سلف ہیں، آدم علیہ السلام خلف ہیں۔ اب ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہیں اور آدم علیہ السلام کی تعظیم فرشتوں نے ایک بار کی ہے، ایک بار کی ہے، مگر جانے جانا پر ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا چونکہ منبع معجزات ہیں، اگر کل کو کوئی آپ کو سوال کر دے کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم تو فرشتوں نے کی ہے، بتاؤ تمہارے نبی کی تعظیم کی ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بتانا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم تو ایک مرتبہ فرشتوں نے کی ہے، سجدہ کیا ہے، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور جانے جانا پہ ہر وقت فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ ایک اور بات بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے نا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ ھذا عید للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فی خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اب آدم کی تخلیق ہوئی، وہ میلاد وہ تخلیق کا دن عید ہے، تو امام الانبیاء کی ولادت کا دن تو بدرجہ اولا عید ہے، اس لیے ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ جو میں بات کہنے لگا ہوں وہ بات آگے ہے، وہ یہ ہے کہ آخر میں نے پوری کتب کا مطالعہ کیا، میں نے قرآن کو دیکھا، تفاسیر کو دیکھا، احادیث کو دیکھا، صرف آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن عید کا ہے، باقی تو کسی نبی کا اللہ نے نہیں فرمایا۔ آخر کیوں؟ کیوں جی؟ آخر کیوں؟ جب غور کیا تو پتہ چلا، آج تو لوگ کہتے ہیں نا خطا اجتہادی پر بڑی باتیں کرتے ہیں، کتابوں میں یہ لکھا ہے، میں کسی ایک فرد کا نام نہیں لے رہا، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کی بات لیں۔ ایک تو آپ لوگوں کی یہ گندی عادت ہے، کوئی بھی بات کریں فوراً کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن انبیاء جو ہیں وہ کہیں گے اے آدم ساری نیکیاں ہماری لے لو، وہ جو تم سے خطا سرزد ہوئی ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دو۔ وہ خطا وہ نہیں ہے جو اردو والی ہے، ایک عربی والی خطا ہوتی ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اجتہاد کرتا ہے اس کو مخطی کہتے ہیں، جو اگر وہ خطا پر ہوگا تو اس کو 1 نیکیاں ملیں گی، اگر حق پر ہو تو 2 نیکیاں ملیں گی، گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو خطا ہے یہ گناہ والی نہیں ہے، اصل میں ہمارے سمجھنے کا فرق یہ ہے۔ جلالی صاحب کا بھی نظریہ کوئی خراب نہیں تھا، ایسے لوگوں نے اس کی بات کو ٹوکری میں ڈال دیا تو سمجھا ہی نہیں بات کو کسی نے۔ اب فرق کہاں لگا؟ وہ خطا علمی کہتے رہے اور ہم خطا اردو والی سمجھتے رہے، پنجابی والی سمجھتے رہے۔ اس کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ان کی بات واضح ہو جائے گی۔ جلالی صاحب کی کیا تھی وجہ؟ یہ تھی کہ ایک بندہ گیا ریاض الجنہ اور وہ دعا کرے اللہ معافی اللہ معافی اللہ معافی اللہ معافی۔ اب عربی میں معافی کا معنی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اب وہ اللہ معافی اور ساتھ ایک سعودی بیٹھا ہے، اس نے کہا استغفر اللہ، اللہ موجود لا الہ الا اللہ، اللہ موجود لا الہ الا اللہ۔ اب وہ اس کو کہہ رہے اللہ ہے، تو کہتا ہے نہیں ہے، وہ کہہ ہے، اب وہ بولتا ہے اردو، وہ بولتا ہے عربی۔ عربی میں معافی کا معنی ہے نہیں، اور پھر کسی نے کہا اے معافی یہ مانگ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، معافی بمانا استغفر اللہ۔ اس نے کہا اچھا اچھا معلش غلطی ہو گئی، عربی میں سوری کو مالش کہتے ہیں نا، غلطی ہو گئی۔ اب وہ تو مانگ رہا تھا استغفار، یہ سمجھ رہا تھا یہ کر رہا ہے انکار۔
تو یہی پتہ لگا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ خطا پنجابی اور اردو والی گھسیٹ کے لے آئے، خطا کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اب لوگ کہیں گے اے آدم سارا کچھ ہماری نیکیاں لے لو، یہ ہمیں دے دو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں فرما رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اب سمجھیں اس بات کو۔ وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ گندم کے دانے کے قریب جائیں گے، پھر جنت سے باہر جائیں گے تو رسول اللہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جنت میں چونکہ بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پہ یہ رسول اللہ کی آمد کی خبر آدم نے سن لی تھی، بے چین تھے، بے قرار تھے کہ جنت سے باہر جائیں تو رسول اللہ آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی جب گندم کھاتے ہیں ان کے وجود سے عبداللہ پیدا ہوتے ہیں۔ آدم نے گندم کھائی، رسول اللہ پیدا ہوئے، پتہ لگا جنت سے آدم میرے آقا کے لیے آیا ہے۔ یہ جنت سے آدم علیہ السلام آقا کے لیے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا فی خلق آدم، ارے وہ عید میلاد النبی، عید جو ہے ان کی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ میرے لیے آئے ہیں، میرے نور سے، میرا نور ان کی پشت میں تھا، ان کی تخلیق کا دن عید ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی تخلیق کا دن عید ہے تو میرے آقا کی ولادت کا دن تو بڑی عید ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے آدم علیہ السلام کے بیٹے اولاد پیدا ہوتی تھی، اب میں یہ حوالہ نہیں دے رہا، آدمی صاحب معذرت، حوالہ نہیں دے رہا، جتنے ایک لڑکی اور لڑکا صبح آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے تھے اور ایک لڑکی اور لڑکا شام کو، اور جو لڑکی صبح ہوتی شام والے سے لڑکے سے شادی اور اس طرح وہ رشتہ ازواج کر دیا جاتا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ لیکن جب جس نبی کی پشت سے میرے نبی کا نور آنا تھا، جس پشت میں میرے نبی کا نور تھا، حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس دن شیس علیہ السلام جب آئے ان کے مد مقابل کوئی لڑکی نہیں تھی، شیس علیہ السلام اکیلے تھے۔ جب شیس علیہ السلام بڑے ہوئے، تھوڑی تھوڑی داڑھی مبارک نکلنے لگی، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک میں اپنے بیٹے شیس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے آدم، اے میرے خلیفۃ اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ تیری پشت میں میرے نبی کا نور ہے، وہ نور میں نے شیس علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا، میں بھی بننے میں ایک، میں بنانے میں ایک، وہ بننے میں ایک، میں خالق وہ مالک، میں معبود یہ عبد، یہ میری محبت کے جو پردے ہیں یہ برداشت نہیں کر سکے۔ جو میرا نبی ایک ہے، بے مثال ہے، اس کے ساتھ کوئی اور آئے، اس لیے شیس علیہ السلام کو ہم نے اکیلا بھیجا ہے کیونکہ اس کی پشت میں میرے نبی کا نور ہے، میرے نبی کا نور ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جنت سے حور بھیج رہے ہیں اور اس حور کا نکاح شیس علیہ السلام سے کر دیا جائے، پھر وہ نور مصطفی وہاں سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بطن سے پھر ہمیں ہمارے لیے شفاعت کا پیغام دے کے، رحمت کا پیغام لے کے یہ دنیا میں میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ تو شیس علیہ السلام اکیلے تھے کیونکہ ان کے پشت میں میرے نبی کا نور تھا۔ سمجھ میں آئیے بات کریں؟ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام پر جو درود پڑھتے ہیں وہ ملائکتہ، اور جو باقی عام ذکر ہوتا ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ ملائکتہ اس کے فرشتے، اس کے فرشتے میرے مالک وہ تیرے نہیں، فرمایا ہیں سارے میرے ہیں لیکن میرے اصل میں وہ ہیں جو میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں سارے میرے، پر میں ان کو اپنا کہتا ہوں جو میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے انسان اس کے، سارے مسلمان اس کے، ساری کائنات اس کی، مگر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے ایمان والو، تم ہر وقت ودعا کے چہرے کا ذکر کرتے ہو، جب تم ہر وقت میرے یار کی بات کرتے ہو میں بھی تم ہی سے بات کروں گا اپنے یار کی، میں تم ہی سے بات کروں گا اپنے یار کی۔ میرے آقا اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنی رحمت رکھتے۔ رحمت کا معنی الرقۃ والتعطف یا الرقۃ والتلطف دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ حضرت رکانہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پہلوان تھے، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا نے دیکھا اتنا بڑا پہلوان ہے، یہ جہنم میں جائے گا،
میرے آقا نے دین کی تبلیغ کی اس کو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان لے آ۔ اس نے کہا حضور میرے سامنے اسلام اور ایمان کا تو کوئی مجھے پتہ نہیں، ہاں میں پہلوان ہوں، آپ مجھ سے کشتی کر لیں، اگر آپ جیت جائیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب بتائیں، محبوب یہ فرماتے میں نبی ہوں، کوئی پہلوان تھوڑی ہوں، میں کس لیے کشتی کروں؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کشتی کرنے سے تیرا ایمان تجھے ملتا ہے اور تو جنت میں جاتا ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، کیونکہ میں رحمت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اب کشتی شروع ہو گئی، میرے آقا نے ہاتھ سے پکڑا، زمین پہ رکھ دیا، شہادت کی انگلی سینے پہ رکھی تو کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ایسے لگتا ہے زمین و آسمان کسی نے میرے سینے پر رکھ دیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ زمین و آسمان میرے سینے پر رکھ دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بت اتارے جا رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا اے علی تم بت اتارو، اے علی تم بت اتارو۔ خود سرکار نے کیوں نہیں اتارے؟ وجہ کیا تھی؟ اگر میرے ہاتھ لگ گئے نہ بتوں کو تو یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ یہی وجہ تھی کہ صبح کے وقت میرے آقا فرماتے ہیں اے علی ان کو نماز کے لیے کھڑا کر دو جو سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، تو آپ نے مجھے کیوں حکم دیا ہے کہ آپ اٹھائیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات یہ ہے یہ سو رہے ہیں، حالت نیند میں ہیں، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو کافر ہو جائیں گے، تیرے اٹھانے سے کافر تو نہیں ہوں گے نا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بت خود نہیں اتارے، اے علی تم اتارو۔ بتوں کو میرا ہاتھ لگ گیا تو جنت میں جاتے ہیں، تو جب کو جس کو میرا ہاتھ لگ جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آج 1450 سال بعد ہم پر بھی تو ہاتھ آپ کا لگنا چاہیے تو ہم بھی جنت میں جائیں۔ فرمایا جنہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ ہاتھ کا سلسلہ چلتا رہے گا، جو ہاتھ میں ہاتھ دیتا رہے گا اس پر بھی میرا ہی ہاتھ ہے، اس پر بھی میرا ہاتھ ہے۔ اچھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اب فرشتوں نے کہا ایسے مخلوق پیدا کرے گا جو خون ریزیاں کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، تو اللہ نے کیا فرمایا آخر میں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس راز سے پردہ اٹھا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جس پر میری نظر ہے تمہاری اس پر نظر نہیں ہے۔ آنے دو وقت جب اعلان ہوگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک وقت آئے گا میں اپنے عبد مقرب کو سیر کراؤں گا، پھر فرشتے دلہا ایک ہوگا، ساری کائنات براتی ہوگی، جب جانے جانا سامنے ہوں گے، پھر فرشتوں کو کہا فرشتوں دیکھو میں نہ کہتا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تمہاری نظر تھی ان کی خون ریزی پر، میری نظر تھی جلوہ بددعا پر۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ ساری بزم میں نے سجائی ہے اپنے یار کے لیے، یہ ساری کائنات بنائی ہے اپنے محبوب کے لیے، یہ سب کچھ بنایا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ معراج پہ بلا کے فرشتوں پر یہ راز کا پردہ اٹھایا کہ فرشتوں قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں نہیں کہتا تھا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، دیکھو میرے محبوب کا حسن کیسا ہے، دیکھو تو صحیح میں نے یار کو والضحیٰ کا چہرہ دیا ہے، واللیل کی زلفیں دی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دی ہیں، علم نشرہ کا سینہ دیا ہے، ید اللہ والے ہاتھ دیے ہیں، لسان اللہ والی زبان دی ہے۔ میں نے اس نبی کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، میں نے اس نبی کے والعصر زمانے کی قسم اٹھائی ہے، میں نے اس نبی کے شہر لا اقسم بہذا البلد شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، دیکھو میں نے کیسا حسین بنایا ہے۔ تمہاری نظر تھی لوگوں کے فتنے فساد پر اور میری نظر تھی اپنے یار پر۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، نہیں سمجھ آئی؟ تو اب جو فتنے فساد پر نظر رکھتے ہیں ان کی اور نظر ہوگی، ہم تو سنی ہیں، ہماری نظر فساد پر نہیں میلاد پر ہے، ہماری نظر فساد پر نہیں۔ اچھا ایک آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ نے توجہ سے میری بات سننی ہے۔ ملک صاحب جب آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی 5-6 روپے کلو بکتی تھی، اور آج کل کیا ریٹ ہے؟ جتنا بھی ایک مہنگی ہے نا۔ اچھا جب آپ نے ہوش سنبھالا تو اس وقت گھی 2-4 روپے کلو تھا، 500 پہ پہنچ گیا نا۔ ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں، ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں، سب کچھ مہنگا ہو گیا۔
مہنگائی بڑی ہو گئی، ماچس کی تیلی 1000 روپے کی ملتی ہے، بولے کتنے کی ملتی ہے؟ 5 روپے کی، اس کی قیمت کیوں نہیں بڑھی؟ وجہ یہ آگ لگانے والوں کی قیمت نہیں ہوتی، آگ بجھانے والوں کی قیمت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آگ لگانے والوں کی قیمت نہیں بڑھتی، ان کا کوئی مول نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ لہذا فساد والے تم ایسے ہی رہو گے، تم میلاد والوں کی عظمتیں کیا سمجھو؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو کچھ آئے ہو تو کچھ سمجھ کے جاؤ نا، میں نے کیا آگ لگانے والوں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی، تم یہیں ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ یہ آگ لگانے والوں، فساد پھیلانے والے ایسے ہی ذلیل ہوں گے، اور میلاد منانے والوں کو ایسے ہی عظمتیں ملتی رہیں، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ تو جب محبوب کی خاطر ذکر بلند ہوا ہے تو ذکر بلند ہو تو ذاکر کی شان کیسے بلند نہیں ہوگی؟ بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایک بات کا یہاں دل سے تہیہ کر کے جائیں، آج کا یہ پیغام لے کے جائیں، کبھی کسی گستاخ کے پاس نہیں بیٹھنا، کسی بے ادب کے پاس نہیں بیٹھنا، کسی بدتمیز کے پاس نہیں بیٹھنا، ورنہ فیضان بند ہو جائے گا۔ اس پر میں ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت فراس رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب وہ پیدا ہوئے نا میرے آقا کے پاس لے گئے کہ جی حضور یہ چھوٹے سے تھے، سر میں درد ہوتا ہے، میرے آقا نے یہاں سے ایسے ایک چٹکی ایسے کیا نا، تو جہاں محبوب کے ہاتھ لگے وہاں بال ہو گئے۔ جب وہ بال ہو گئے نا، وہ بڑھتے بڑھتے نا ایک اس طرح نا ایک بالوں کا گچھا سامنے بڑھا رہتا تھا، اور لوگ حضرت فراس کے ان بالوں کی زیارت کیا کرتے تھے کہ جی محبوب کا یہ معجزہ ہے، محبوب کی عظمت ہے، آپ کے ید اللہ والے ہاتھ لگے نا تو پھر یہ بھی فصل کی طرح کھیت ہو گیا، یہ ہرا بھرا ہو گیا۔ اب وہ لوگ زیارت کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کچھ ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو حضرت سیدنا مولا کریم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی مخالف تھے اور جناب معاویہ کے بھی مخالف تھے۔ میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں جناب معاویہ کیوں کہا ہے، امیر معاویہ کیوں نہیں کہا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد کے اندر کہ جب دونوں حضرات کا ذکر ہوگا اس وقت امیر مولا علی ہوں گے، پھر جناب معاویہ کہا جائے گا، اکیلا ذکر ہوگا تو حضرت امیر معاویہ کہیں گے۔ سمجھے؟ کوئی علم بھی لے کے جایا کرے۔ تو جب وہ جو باغی تھے، جو نہ مولا علی کے تھے نہ جناب معاویہ کے تھے، تو یہ حضرت فراسون کے پاس بیٹھنے لگ گئے کہ جو تمہارے یار کا مخالف ہو نا اس کے پاس مت بیٹھا کرو۔ یہ بیٹھنے لگے نا تو باپ نے سمجھایا کہ تجھے شرم نہیں آتی، جو نبی کے صحابہ کو بک بک کریں تم ان کے پاس بیٹھتے ہو، کچھ حیا کرو، کچھ لحاظ کرو۔ حضرت فراس نے کہا کیا ہوتا ہے؟ باپ نے کہا کیا نہیں ہوتا، یہ جو فیضان ہے نا یہ گرنا شروع ہو جائے گا، میری بات یاد رکھنا، میرے آقا اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی میرے صحابہ اہل بیت یا ولیوں کے گستاخ سے ملے بھی صحیح، بیٹھے بھی صحیح، تو لہذا رک جاؤ۔ جب وہ نہ رکے تو باپ نے قید کر دیا، 1 مہینے کے لیے بند کر دیا۔ جب بند کیا تو یہ بال گر گئے، وہ فیضان نبوت اس پر بند ہو گئے، وہ معجزہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ روتے رہے۔ باپ نے کہا بیٹے جب تک توبہ نہیں کرو گے، فراس عام آدمی نہیں ہے، صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان باغیوں کے پاس بیٹھتے جو نہ مولا علی کے تھے نہ جناب معاویہ کے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ باپ نے سمجھایا بیٹے توبہ کر لے۔ انہوں نے کہا ابا اگر میں ان گستاخوں سے ملنا چھوڑ دوں اور توبہ کر لوں تو کیا یہ فیضان دوبارہ جاری ہو؟ بیٹے جب کوئی رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، فیضان پھر جاری ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فراس نے توبہ کی، توبہ کر کے رات کو سوئے، جب اٹھے تو دیکھا دوبارہ بال اگے ہوئے تھے۔ بس یہ یاد رکھنا، یہ اس خانقاہ کا پیغام لے کے جانا ہے، بد مذہبوں کو دل میں جگہ نہیں دینی، جو گستاخوں کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ جو نبی کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے، جو تمہارے شیخ کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم تو عشق والے ہیں، ہم تو نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، ہم نسبت سے بھی پیار کرتے ہیں اور نسبت والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، کیونکہ سب لوگ بھلے ہیں پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔